رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد اور دوسرا رکوع اور دوسرے رکوع کی آخری دو آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے بڑا ہی عام مضمون ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت میں پہلا حصہ نافرمانوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور دوسرے اس پہلی آیت کی تلاوت کردہ حصے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے استغفار کا ذکر کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. فرمایا یہ جو نافرمان لوگ ہیں، کافر مشرک جتنے بھی فرمایا کہ نافرمان لوگ ہیں، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر آئے اچانک؟ ان تأتیہم بغتہ، یعنی یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر ساعہ قیامت کا، موت کا، ان تأتیہم بغتہ کہ وہ آئے گی ان پر اچانک. موت بھی بتا کے نہیں آتی اور قیامت بھی کسی کو بتا کے نہیں آئے. اور پھر فرمایا فقد جاء اشراطها، تحقیق اس کی نشانیاں قیامت کی بہت سی آ چکی ہیں، بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور خاص طور پہ اس دور کے اندر تو اکثریت نشانیاں پوری ہو چکی ہیں قیامت کی. یہ گانے کا عام ہونا، عورتوں کا بے لباس ہونا، اولاد کا والدین کا نافرمان ہونا، نااہل لوگوں کا ایسے عہدوں پہ فائز ہونا جس کے وہ اہل ہی نہیں، ایک لمبی فہرست ہے. تو بہرحال فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، فرمایا جب وہ قیامت آ جائے گی تو فرمایا ان کے لیے اس وقت نصیحت پکڑنا کہاں ہوگا. جب موت آ جائے گی تو اس وقت توبہ کا وقت کہاں ہوگا، اس وقت اللہ کی طرف پڑھنے کا وقت کہاں ہوگا. جس طرح عموماً میں اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کل سے شروع کریں گے، کل سے توبہ کر لیں گے، ہاں جی کل یوں کر لیں گے، یعنی نیکی کے بارے میں بھی ہم سمجھتے ہیں پھر کر لیں گے. تو فرمایا اگر تمہارے پاس آج ہی موت آ جائے گی تو کل کیسے تمہیں ملے گا. اس لیے نیکی کے بارے میں ہے کہ جیسے دل میں داعیہ تقاضا پیدا ہو فوراً کرنی چاہیے، اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. گناہ کے بارے میں یہ کہ اس سے بچنا چاہیے، اس کو ٹالتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کرے اس سے انسان کیا ہو جائے، بچ جائے. لیکن ہمارا معاملہ تھوڑا برعکس ہے. گناہ کا تقاضا پورا ہو جائے، کوئی خواہش دل میں آئے نفسانی، اس کو فوراً پورا کرنے کی کوشش کرے، شاید موقع ملے یا نہ ملے، فائدہ اٹھا دو. اور رہی جب نیکی کی بات تو اس کو آگے کرتے کرتے یعنی کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی کریں. ہم سے ہوتی ہے تو سمجھو زبردستی والی بات. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو بہرحال اگلی آیت مبارکہ میں بڑی عام بات ذکر کی گئی ہے. فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ
لا الہ الا اللہ۔ لوگوں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی ہے اور وہ اس معاملے میں یکتا ہے اور غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ سارے بولو کون؟ کیا مطلب غیرت مند کا؟ کہ اللہ کے سوا میں کوئی شریک کرے نہ، خواہ نبیوں میں وہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ برداشت، نبیوں میں ہی اگر کوئی شریک کرے نا جو اس کے پیارے ہیں وہ پھر بھی برداشت نہیں کرتا، شرک کو وہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جو چیز میری ہے وہ میری ہی ہے، میرے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبیوں کو اگر نبوت دیا تو اسی نے دی۔ کس نے؟ بولو۔ کوئی مقام دیا ہے تو کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دی ہے۔ عظمت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ تو پھر اس کا شریک کیسے ہو سکتا؟ اس کے شریک کیسے ہو سکتا؟ جی یہاں تو اگر ایک آدمی فیکٹری بناتا ہے، کاروبار بناتا ہے، دکان بناتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے، کسی آدمی کو ساتھ ملاتا ہے، ملازم رکھتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، کچھ بھی بناتا ہے، تو وہ کل کو یہ نہیں کہتا میرا اکیلے کا۔ وہ ملازم کیا سکتا؟ محنت میں نے کی ہے۔ سارے بولو محنت میں نے کی ہے، اس کاروبار کو تو میں نے چلایا، خون پسینہ تو میں نے لگایا، دن رات تو میں نے دی ہے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ کسی کی کوئی محنت نہیں۔ کیا آپ ذہن میں رکھو، کوئی کسی کی محنت نہیں۔ میں نے اور آپ نے نماز پڑھی ہے، ہم اس کو کہیں گے اللہ ہی کی توفیق سے پڑھی ہے تو حقیقت ہے۔ اگر ہم کہیں نا ہم نے نیند قربان کی، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ بولو۔ اس نے چاہا تو ہم آئے۔ کس نے؟ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم بیدار رہتے ہوئے بھی نہ آتے، ہم خود چاہتے ہوئے بھی نہ آ سکتے۔ بتاؤ ہم حج چاہتے ہیں نا؟ سارے بولو تو کر کے دکھا لو۔ ہاں بولو، کوئی کر سکتا ہے؟ کب ہوگا؟ جب وہ چاہے گا۔ سارے بولو۔ ہم سارے چاہتے ہیں، ہر روز دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس سال ہی حج کروا، پیسے بھی ہوتے نہیں جا سکتے۔ میں نے خود حج کے لیے پیسے بھی جمع کرائے، درخواست بھی دی، سب کچھ ہوا، نہیں جا سکا۔ یہ بھی دماغ کی خرابی ہے، پیسہ ہوئے تو میں آج ہی چلا جاؤں گا، تیرا جھوٹ ہے۔ وہ جب بلائے گا تو تب جائے گا، جب تو وہ بلائے گا، جی ہاں، اور جب وہ بلائے گا بغیر پیسے کے بھی تو چلا جائے گا، بغیر پیسے کے بھی۔ اور جب وہ نہیں بلائے گا تو مار لیڈی ریڈی تو نہیں جا سکتے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، ہمارا ذاتی بیچ میں کوئی دخل نہیں، اس لیے اس کا شریک ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو میں نے کاموں کے بارے میں آپ کو مثال دی۔ بھائی ملازم کیا کہہ سکتا؟ محنت تو میری ہے، میں آج جا رہا ہوں، تو اپنا کاروبار سنبھال، مجھے چلا کے دکھانا۔ تو ایسا ہوتا نہیں، وہ پیچھے منتیں کر رہا ہوتا ہے، 2 دن بعد اس کے گھر پہنچ جاتا، اس کو لے آتا، مناتا ہے۔ اللہ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ کا نظام کوئی ایسا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ذات مخلوق میں ایسی ہوتی جو سدا جی رہی ہوتی۔ سدا بولو، سارے بولو، سدا جی رہی ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آتی، کبھی موت نہ آتی، کیونکہ پتہ چلتا نہیں انہی کے وسیلے تو چل رہا ہے، اگر ان کو وفات ہوگی تو پھر تو نظام درم برم ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ لو، پوری عمر ہوتی گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو پتہ چلا کہ اللہ کو اپنے کام چلانے میں کسی کی ضرورت، سارے بولو ہاں۔ اگر اس کی صرف مشکلات، مشکل کشائی میں کوئی شریک ہوتا تو زمین پر ہوتا، زمین کے اندر نہ ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے؟ کدھر ہے؟ زمین کے اندر ہے۔ اگر مشکل کشا ہوتے تو زمین کے اوپر ہوتے۔ کیا ہوتے بولو؟ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ زمین کے اوپر ہے یا اندر ہے؟ اگر داتا ہوتے تو اوپر ہوتے، ہاں جی۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زمین کے اندر ہے یا اوپر ہے؟ اگر دستگیر ہوتے تو اوپر ہوتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ہے یا اوپر ہے؟ بتاؤ، لوگ عراق میں ان کے وہ قبر مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں یا ادھر ہی ملاقات ہو جاتی ہے؟
قبر پہ جاتے ہیں لوگ, وہاں جاتے ہیں, قافلے جاتے ہیں, ہم روزے رسول پر حاضری دیتے ہیں. کہاں پہ بولو؟ مدینہ منورہ میں. اگر حضور کی ذات زمین کے اوپر ہوتی تو وہاں کیوں جاتے؟ وہ تو یہی ملاقات ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ اکیلا ہے اور وحدہ لا شریک ہے, اپنے کام چلانے میں کسی کا محتاج. یہ باقی لوگوں کے منہ کی باتیں جو بولتا رہے, اس کے منہ کی بات ہے. اس کا اعلان یہ ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سارے بولو وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا جملہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ دو جملوں سے انسان مجھے رسوا کرتا ہے, دو جملوں سے. جب یہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ, وہ کہتا ہے میری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. دوسرا وہ کہتا ہے جب یہ بندہ استغفار کرتا ہے اس وقت بھی میری ساری محنت پہ پانی پھیر جاتا ہے. لیکن ہم دونوں کام نہیں کرتے, نعوذ باللہ. نہ ہم کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے اور نہ ہم کیا کرتے بولو, جبکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مبارک کہتا ہے ایک ہی مجلس میں 200 دفعہ استغفار پڑھتے تھے باوجود معصوم ہونے کی. اور میں اور آپ باوجود گناہ گار ہونے کی ہمیں تو استغفار کرنا ہی یاد نہیں رہتا. ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے, کلمہ طیبہ بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے, استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے. پھر شیطان نے ایک اور بات کی, اس نے کہا ان بندوں نے مجھے ان دو وجہ سے رسوا کیا تو میں نے ان کے لیے دو پلاننگیں اور بنا دی. میں نے ان کو وہاں پھنسایا. پہلی پلاننگ ان کو خواہشات میں پھنسا دی, خواہشات میں, جو آج کل میں اور آپ پھنسے ہوئے. میری یہ خواہش, میری یہ تمنا, میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں. آپ دیکھ لیں ہم اس میں کتنے محنت کر رہے ہیں. دوسرا اس نے کہا میں ان کو بدعت میں پھنسا دیتا ہوں, رسموں میں پھنسا دیتا ہوں. جس طرح آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر کتنی بدعات جاری ہیں اور پھر لوگ زور شور سے کرتے ہیں, کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور بدعت نہ کرنے والوں کو لعن طعن کرتے ہیں. کیا کرتے بولو؟ اب یہ کل 40واں 7واں یہ سب بدعت ہے سارا. کیا بولو بھائی؟ لیکن دیکھ لو اوپر سال ثواب کا نام دے دیا. کتنے زور شور سے اس مہنگائی کے دور میں کچھ 30واں 40واں 7واں جو بھی فنکشن ہوتا ہے لوگ گاؤں سے آتے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کر کے کرایہ آتے نا بولو, اور ملتی ایک بریانی کی کیا ہے پلیٹ, وہ بھی قسمت سے. سارے بولو وہ بھی, اور پورا ٹبر گاؤں سے آتا ہے. حالانکہ ویسے بلا تو وہ ہرگز نہیں آتا, ٹائم ہی نہیں ہے. بولو ٹائم ہی نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے. لیکن اس موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دراز سے خرچ کر کے آتے ہیں. کیوں؟ ثواب سمجھتے ہیں, رشتہ دار کا حق سمجھتے ہیں. ہاں جی, اور نہ آنے پر ملامت کا سامنا نہیں کر سکتے. تو کیوں نہیں آیا؟ بس وہ کہتے ہم سے نہیں بھائی ہم سامنا کر سکتے. تو آپ دیکھ لو کیسے اس نے پھنسایا. کس نے بولو بھائی؟ شیطان. اتنا جنازے میں شرکت کی کوشش نہیں کرتے, کہتے کل پہ جائیں گے. کتنے ہزار کہتے کل پہ ہی جائیں گے. کل کا پوچھے وہ کب ہے. ہاں جی, تو شیطان نے کہا میں نے ان کو بدعت میں پھنسا دیا. اور کیونکہ بدعت چیز ہی وہ ہوتی ہے کہ کرنے والا اس میں ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے, توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو سمجھ ہی ثواب رہا ہے. بتاؤ کبھی بدعتی کو اس بدعت پہ توبہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ وہ تو سینہ تان کے کرتا ہے, سینہ تان کی. تو شیطان نے کہا پھر میں نے یہ دو جال ڈالے, اس میں لوگ پھنس گئے. اس میں کیا ہو گئے؟ اس نے کہا اب مجھے رسوا نہیں کرتے, اب ان کو چھوڑ دیا, بھاگ کس پر چل رہے. اتنی سنت کی پرواہ نہیں, حضور کے طریقے کی پرواہ نہیں, جتنے قوم قبیلے اور خاندان اور علاقے کی رسم کی پرواہ. کہتے رسم, اور رسم کل اعلان بھی ہوتا ہے کہ رسم کل کب ہوگا, رسم چہلم کب ہوگا. رسم ہوتا ہے ساتھ. سنا ہے کوئی مولوی کہہ دو کسی کو سنت کہہ کے دکھا, کسی مولوی کو کہہ دو سنت کہہ دے, ہر کسی نہیں کہہ سکتا. وہ جانتا ہے ہاں جی سنت کا ہاتھ ہو گیا اسلام سے بھی, کیونکہ حضور کی یہ سنت نہیں. جتنا مرضی ایسا مولوی ہو, ساری زندگی کل 40 سے پڑھنے پڑھانے والا ہو,
آپ اس سے یہ کہلوا دیں مولوی صاحب اس کو سنت تو کہہ ذرا، وہ بھی کہے گا نہیں سنت نہیں کہہ سکتا. آخر کلمہ پڑا ہوا ہے، دل کہے گا ظالم اتنا بڑا جھوٹ نہ بولنا. بولو اتنا بڑا جھوٹ، اس لیے ساتھ بولتے ہیں جی رسم کل کب ہوگا. تو اب اس پر دیکھو نام بھی رسم کا، پھر ہمارا رش بھی دیکھو کیسا. اور سنت کہہ دے کہنے سنت ہی ہے، چلو خیر ہے. دوسری بات بڑی غور کرنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں. سوچو استاد کی ضرورت ہے. خالی قرآن پڑھو گے تھوڑا دبا کے سوچتے رہو کہ آپ بھی اپنے جو گناہ ہوئے ان پر استغفار کرو. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کاف ہے لِذَنبِكَ، پہلے آپ اپنے لیے استغفار کرو. پھر آگے ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی کرو. اب یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ایمان والوں کے بارے میں ہے، پہلا الگ ہے دوسرا کیا ہے، لیکن اب اس کا معنی کیا ہے؟ اسے تو پتا چلا نبی معصوم نہیں ہوتا. بتاؤ نا کیا معنی ہے اس کا؟ اس لیے اکیلا قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول اللہ بھی اور صحیح استاد بھی. سارے بولو صحیح. آج کہتے ہیں نا آپ ہی قرآن پڑھ لیں، آپ ہی اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال وہ پیچھے استاد محترم بھی فرماتے ہیں، کوئی آیا وہ کہنے لگی سادے کو قرآن موجود ہے سن کسی اور گل کی ضرورت ہی نہیں. استاد جی نے فرمایا قرآن موجود ہے پھر استاد کی ضرورت آپ ہی پڑھ لیں. استاد سے بھی پڑھنا پڑتا ہے. اب یہاں کون سے گناہ مراد ہے؟ سوچو کون سے گناہ مراد ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو یہ نبی کی بے ادبی ہے. ہاں جی انبیاء کیا ہوتے سارے بولو. تو یہاں استغفار کا پھر معنی کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں نا نافرمانی اور گناہ کے، اس کا گرد و غبار حضور کے دل پر بھی پڑتا تھا. ہاں جی وہ جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ نیکوں پر بھی پڑتے ہیں. ایک تو مفسرین نے اس بات پر لکھا. دوسری بات کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں مبارکہ تھی. ایک حیثیت تو نبی رسول ہونے کی، حضور معصوم تھے. ایک حیثیت امیر ہونے کی کہ امت کے کیا ہے بولو امیر ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو کسی جماعت کا، کسی قافلے کا، کسی گروہ کا امیر ہوتا ہے تو اس کے ماموروں کی غلطیاں بھی امیر کے کھاتے میں ہوتی ہیں. سارے بولو کس کے کھاتے میں ہوتی ہیں؟ بولو بولو امیر کے کھاتے میں ہوتی ہے. ہم مثال طور پہ خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ جو افراتفری والی بات ہے، اب عموماً افراتفری میں زیادہ تر تو کارکنوں کا حصہ ہوتا ہے. اوپر سے بعض دفعہ ہدایت ہوتی نہیں لیکن وہ کچھ کام ایسے کر دیتے ہیں تو کھاتے کس کے پڑتے ہیں؟ امیروں کے. کس کے کھاتے پڑتے ہیں؟ بیٹا گڑبڑ کرتا ہے کس کے کھاتے میں پڑتا ہے؟ ابے کے. شاگرد گڑبڑ کرتا ہے کس کے کھاتے میں پڑتا ہے؟ جی. تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اب اس پر دلیل بھی ذہن میں رکھیں. اور اکا کھولنے سر اتنے چوکلے ہو جائیے پردہ دے. ہاں جب ایسی وقت پاس کر رہے ہو تو الگ بات ہے. دو مثالیں دینے لگا ہوں اس بات پر. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کے اندر غلطی سے ایک شخص کو مار دیا جو کلمہ بھی پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی. حضور نے فرمایا اسامہ کل قیامت والے دن اگر تو اس سے اس کا سوال ہو گیا میں بری ہوں، میں بری ہوں. اور غصے میں فرما رہے کہ تو نے کیا کر دیا. تو بری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ امیر تو میں ہی ہوں لیکن یہ غلطی تیری ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، میری کوئی ہدایت نہیں تھی، میں نے تجھے کوئی یہ حکم نہیں دیا تھا. اس لیے اگر قیامت والے دن تجھ سے اللہ نے پوچھ لیا اسامہ تو جانے تیرا رب جانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسری مثال خالد بن ولید کی بھی ہے. انہوں نے بھی غلطی سے ایک کلمہ گو کو قتل کر. ظاہری بات ہے میدان میں بعض دفعہ ایسا ہو گیا. جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضور نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا اے خالد
جو تو نے کیا ہے یہ تیرے کھاتے میں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بولو اس سے میرا کوئی، جی ہاں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بچہ نہ پڑے سیدھا استاد پر، ادارے کا تو سارا سربراہ رو کہ اللہ یار میں سمجھا اور میرا میں کی کرا، تو بات اسی پر آتی ہے، تیری تربیت ہے، تیرا فلاح ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ بھی کیا کریں، بولو بھائی، اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی اپنی ذاتی ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارا پلٹ کے جانا، اور وَمَثْوَاكُمْ، اور دنیا سے پلٹنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں کسی صحیح استاد سے قرآن ادب کے ساتھ صحیح سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔